اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو یہ سب اپنے اپنے طریقے پر صحیح ہے، اور پھر یہ لوگ مناتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث ہے، سب سے پہلے شیخ الحدیث۔ کوئی کسی مسئلہ مکتب فکر کا ہو، ان کی اسناد کا تعلق شیخ سب تک پہنچتا ہے۔ ان کی کتابیں اخبار الاخیار بالکل آخری صفحے پر، فارسی میں بھی ہے، ابھی اردو میں بھی آ گئی ہے، بالکل آخری صفحے پر آپ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور یہ سمجھوں کہ میں اس کی بنا پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو میری نجات کا سبب ہو۔ اور پھر ساتھی فرماتے ہیں ہاں میرا ایک عمل ایسا ہے جو یقین سے کہتا ہوں تیری بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ تو کیا مقصد ہے کہ شیخ صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے؟ ارے وہ شیخ الحدیث ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا یہ عالم ہے کہ دہلی کے اندر وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور جب بڑھاپا ہوا تو دل نے سوچا کہ اب میں مدینے چلا جاؤں اور باقی زندگی مدینے میں گزاروں۔ شیخ صاحب چلے گئے مدینہ، مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف چلے گئے، اور وہاں جا کر آپ پہلی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خواب میں زیارت ہوئی، پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ سوچ کر کیا آئے تھے کہ مدینہ میں ہی رہوں گا، لیکن پہلی رات کے اندر خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عبدالحق دہلی جا کر میری حدیث پڑھاؤ، یہاں جاؤ اور دہلی میں جا کر حدیث پڑھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب میں مدینہ میں رہوں گا، بقیہ زندگی مدینے میں گزاروں گا، لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا حکم ہوا میں یہ چلا، لیکن میں مدینے کی گلیاں بھولا نہیں سکوں گا۔ میرے آقا نے مزید کرم فرمایا عبدالحق جاؤ میری حدیث پڑھاؤ دہلی میں جا کر، میں تمہیں دہلی سے مدینہ کی گلیاں دکھاتا رہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کہاں دہلی، کہاں مدینے کی گلیاں؟ فرمایا یہ دوری تمہارے لیے تو ہو سکتی ہے، میرے لیے کوئی دوری کی بات نہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا جا کر حدیث پڑھاؤ اور ہر عصر کی نماز کے بعد دہلی کی گلیوں میں نکل پڑنا۔ لوگوں کے سامنے دہلی کی گلی ہوگی، تمہارے سامنے مدینے کی گلی ہوگی۔ میں اس عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں۔ اخبار الاخیار کے بالکل آخری صفحے پر آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل سمجھوں، ہاں میرا ایک عمل ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ وہ کون سا عمل پیش کرتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر وہ عمل جو قطعی القبول ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں ہر سال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہوں، محفل مولود منعقد کرتا ہوں اور اس کے اختتام پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ میرے اور عمل تو رائے گاں بیکار ہو سکتے ہیں، لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود وہ قطعی ہے، اس کا جو اجر ہے وہ بالکل قطعی، ایسا قطعی ہے کہ تیری بارگاہ کے اندر وہ رد نہیں ہوتا، وہ یقیناً قبول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس عمل کے سبب میری نجات ہو جائے گی۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں آخری بات کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو، کافر بھائی کافر تھے ابو لہب، جیسے مرے آپ سورہ لہب کو پڑھیں کہ ان کی موت کیسی ہوئی، گھرانہ کیسے برباد ہوا، وہ کیسے برباد ہوا ہوگا جس کے بارے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس کی تباہی کا اندازہ کر سکتے ہیں؟
کہ اس کی تباہی کیا ہوگی جس کو رب کائنات فرما رہا ہے کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، وَتَبْ اور تو تباہ ہو گیا ہے، اس کی تباہی کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن آئیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے اس کو منظور کیا ہے، قبول کیا ہے، دیگر محدثین نے قبول کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے قبول کر کے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے، حدیث رسول کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، کس کو دیکھا؟ ابو لہب کو، بھائی تھے ان کے۔ پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے، قبر کی زندگی کیسی ہے، برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ تو کہنے لگا عذاب ہی عذاب ہے، اوپر بھی آگ ہے نیچے بھی آگ ہے، عذاب کے اندر ہوں۔ مگر وہ جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اور میں نے اپنے بھتیجے محمد کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ یا سویبہ دونوں پڑھا جاتا ہے، صوبیہ کو بلا کر کہا تھا، صوبیہ نے مجھے آ کر مبارکباد دی تھی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے آ کر میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ میں نے یوں اس انگلی سے یوں کیا، تو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دی، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، یوں کر کے اشارہ کر کے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ جب میں نے یہ اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اس انگلی سے اس دن جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا، پیر کا دن، اس پیر والے دن میری اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی جاری ہوتا ہے، جس کو میں اس انگلی کو اپنے منہ میں لے لیتا ہوں اور سکون حاصل کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب بتائیے، اس پر بڑی کیلو کال کی، گھنٹوں گفتگو میں کر سکتا ہوں اس پر، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو لہب نے خوشی کیا منائی تھی؟ کیا نبی سمجھ کر کہ اللہ کا نبی ہے؟ ابو لہب نے خوشی کیوں منائی تھی؟ رسول سمجھ کر۔ ابو لہب نے خوشی کیوں منائی تھی؟ خاتم المرسلین سمجھ کر کہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ ابو لہب نے خوشی کیوں منائی تھی؟ کیا اس وجہ سے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کو اس ہستی کے لیے تخلیق کیا ہے؟ ابو لہب نے کیوں خوشی منائی تھی؟ یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر اس ہستی کو مبعوث کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ مرتبے اس کو سمجھ میں آئے تھے، اس سمجھ کے طور پر خوشی منائی تھی۔ ارے وہ ان کو تو جانتا ہی نہیں تھا، ان مراتب اور محاسن کو وہ سمجھتا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے خوشی صرف اس وجہ سے منائی تھی کہ یہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، اور کیا خوشی منائی؟ خوشی کے اندر لونڈی کو آزاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کے اندر ایک دن کا عذاب، پیر والے دن تخفیف کر دی، کمی کر دی، اس انگلی سے پانی جاری کیا۔ اگر یہ ثواب بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب کافر کو ملتا ہے تو اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا جو امام الانبیاء کو اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، جو امام الانبیاء کو رسول سمجھتا ہے، جو امام الانبیاء کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے، جو امام الانبیاء کو خاتم الرسول سمجھتا ہے۔ جب یہ اللہ کا محبوب اور ساری شانیں پڑھ کر سن کر خوشی منائے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ثواب عطا نہیں کرے گا؟ اسے تو بہت ثواب ملے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے تو اللہ نے فرمایا هو خیر مما یجمعون، جو کچھ جمع کرتے ہو اس حبیب کی ولادت پر خوشی منانا ان تمام سے افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی منانے کی ہر طریقے سے خوشی منائی جا سکتی ہے۔ اور آخری پیغام دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ آپ کو دعوت دیتے ہیں نا، کوئی دعوت دیتا ہے، یہ پیغام ہے میرا آخری آج کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی جو ہے نا وہ عقیقے پر آؤ، ولادت پر آؤ، تو اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے، اس پر جاتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں اور ہم سب تمام جاتے ہیں، ان پر جاتے ہیں جب تو اس بچے کے لیے کچھ تحفہ لے جاتے ہیں نا، تحفہ لے جاتے ہیں،
اور ایسا تحفہ لے جاتے ہیں کہ اس سے وہ گھر والے خوش ہو جائیں، اس تحفے کو حقیر نہ سمجھیں. ایسا کرتے ہیں نا ہمارے کہ وہ تحفہ ایسا لے جائیں کہ اس کو حقیر نہ سمجھے، اچھا سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے ہے. محافل میں جاتے ہو، حضور کی خوشیاں منائی جا رہی ہے، حضور کے لیے بھی کچھ تحفہ لے کر جاؤ گے. ارے میرے آقا کے لیے وہ تحفہ لے کر جاؤ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شایان شان ہو. تو وہ تحفہ حضور نے خود ارشاد فرما دیا ہے. وہ تحفہ بھی حضور نے کتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا اپنی امت پر رحیم ہے کہ انہوں نے وہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میری بارگاہ کے اندر اگر میرے لیے تحفہ لانا چاہتے ہو، میری امت سنو کہ میرے لیے عظیم تحفہ کیا ہے. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے. نماز کے اندر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو اور یہ عمل کرنا چاہتے ہو کہ امام الانبیاء راضی ہو جائیں، تو آؤ سنو، وہ تحفہ لے کر آؤ جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وہ جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. وہ عظیم تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ ہے. نماز کا تحفہ ہے. اور آج عجیب امتی ہے، عجیب عاشق رسول ہے کہ جو عشق رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے، محفل میلاد میں بھی جاتا ہے، جلوسوں میں بھی جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا. نماز ان کی پیشانی سجدوں سے آ رہی ہے. میں تو کھلے الفاظ میں بات کرتا ہوں، اس کے اندر میں دوسری کو لپٹی لپٹی بات نہیں کرتا. میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ارے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، فرامین خداوندی فرائض سے کنارہ کشی کرتے ہو، یہ عشق رسول نہیں، یہ منافقت ہے. منافقت چھوڑو، عشق رسول کی طرف آؤ. عشق رسول وہ ہے کہ فرائض پر سختی سے عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا